بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرے محفل کرم سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ سرے محفل تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظر جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے۔ سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، اور غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، نبی کے نام پہ سودا سرے بازار ہو جائے۔ سرے محفل اور سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ سرے محفل اور بڑی خوبصورت بات ہے، انسان جس کا ہونا اس کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ ہم نقشبندی، سہروردی، چشتی، قادری، سہروردی، یہ ہم سب بعد میں ہیں، سب سے پہلے ہم محمدی ہیں، حضور کے غلام۔ سبحان اللہ۔ اور انسان کو حضور کی غلامی جو ہے نا وہ مصطفیٰ کی انسان کے اندر نظر آئے، ہمیں کسی کو بتانا نہ پڑے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایئرپورٹ پر ہمارا جناب دیوار جب پاسپورٹ چیک نہ کیا جائے، ہمارے اندر حضور کی غلامی ایسی ہو کہ کوئی بھی دیکھے وہ دیکھ کر یہ سمجھ جائے محمد کا غلام۔ سبحان اللہ۔ اتنی تو ہونی چاہیے نا کم از کم مسلمان، کہ مسلمان کو تعارف کرانے کی ضرورت نہ ہو، اس کا رنگ ڈھنگ، چال چلن، اس کا رہن سہن، اس کا انداز، اس کے کپڑے، اس کا پہنا اٹھنا اس طرح ہو کہ بس دور سے کوئی دیکھے تو وہ کہے اس سے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو محمد عربی کا غلام تھا۔ تو شاید نے اس کو ذرا خوبصورت بیان کیا ہے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ساتھ علی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کے بعد آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، مولانا قاری فیضان صاحب بھی بڑے خوش نصیب ہیں، اور خاص طور پر آپ اہل علاقہ، کیونکہ جس آدمی کا تعلق مصطفیٰ سے ہو جائے، سبحان اللہ، اللہ اکبر،
جس نے بھی حضور کو راضی کر لیا اس کا خدا اس پر راضی ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور یہ مدارس علومیہ جو ہیں، دین کا جو فیضان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جانب نظر ہو جاتی ہے جس جانب قرآن کے ساتھ لوگوں کا تعلق ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک کے اندر آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن خود بھی سیکھتے ہیں اور لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں. سبحان اللہ. قرآن کی تعلیم خود بھی دیتے، خود پڑھتے بھی ہیں، آگے پڑھاتے بھی ہیں. قرآن کو خود اس کے حلال کو حرام کو خود بھی سمجھتے ہیں، پھر آگے لوگوں کو بھی سمجھاتے ہیں. تو اس کو قرآن نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. ویسے ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں اجتماعی صورت میں بہتری والی کوئی چیز نظر نہیں آتی. گزشتہ انبیاء کی امتیں ایک گناہ کرتی تھی تو ان کو عذاب آ جاتا، پتھروں کے عذاب، بلیوں کے عذاب، جواں کے عذاب، خون کے عذاب، کتنے کتنے ان پر عذاب ہے. اور ایک گناہ کرے تو ان کے ماتھے پر بھی لکھا ہو، دروازے پر بھی لکھا ہو، عذاب آئیں، شکلیں تبدیل ہو جائیں. لیکن یہ امت مصطفیٰ پر کتنا حضور کا کرم ہے. اجتماعی صورت میں ہم کون سا گناہ ہے جو ہم نے چھوڑا ہوا؟ وہ عدل انصاف نہ کریں تو ان پر عذاب آئیں، وہ کم تولیں تو عذاب ہے، وہ ملاوٹ کریں تو عذاب ہے، وہ جناب عالم ہفتے کے دن زیادتی کریں تو عذاب ہے. مچھلیوں کو پڑھنے، یعنی انہوں نے ایک گناہ کیا عذاب آیا. اب ہم لوگ کون سے جائیں؟ سود لوگ کھا رہے ہیں، شراب خوری کر رہے ہیں، زنا کاری بکاری، کون سا فعل ہے کہ جو لوگ نہیں کر رہے؟ لیکن اگر نہیں عذاب آتا تو فقط یہ صدقہ مصطفیٰ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اگر یہ شکلیں نہیں تبدیل ہوتی، عذاب نہیں آ رہا تو یہ کریم آقا کی برکت ہے. ورنہ بہتری والا کوئی ہمارے ہاں کام ہے تو نہیں. ہاں فقط یہ نسبت مصطفیٰ کی ہے. اللہ ہمیں بہتر امت فرما. کیوں کہا کہ تم نیکی کی دعوت دیتے اور برائی سے روکتے؟ جب تک ہم نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے، برائی سے روکتے رہیں گے، یہ جو بہترین کا تاج ہمیں دیا گیا، بہتری کا تاج، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. کس وجہ سے؟ نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. جب تک ہم یہ کرتے رہیں گے، یہ جو اللہ نے ہمیں انعام دیا ہے یہ دنیا میں بھی ہمارے پاس ہے. قبر میں جا کے کوئی حساب ہوگا، میں شرط دل بھی صاحب. اس لیے میرے بھائیو، یہ بہترین امت ہے، نیکی کی دعوت دیتی ہے. تعاونوا بالبر والتقوی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون جو آپ نے کرنا ہے نا، وہ تقوی کی بنا پر، نیکی کی بنا پر. یعنی نیکی کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. برائی میں تعاون نہیں کرنا چاہیے، نیکی میں کرنا چاہیے. تو یہ بہت بڑا نیکی والا کام ہے جو قبلہ حافظ صاحب نے شروع کیا ہے اور شروع ہو رہا ہے. بلکہ حفظ کی کلاس گزشتہ سال کا پچھلے سال ہم حاضر ہوئے تو یہاں افتتاح ہوا تھا کلاس. تو بتا رہے تھے 26-27 بچے ہیں ماشاءاللہ حفظ کے جو پڑھ رہے ہیں. تو یہ سلسلہ جو چل پڑتا ہے، نبی علیہ السلام کی نظر شفقت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کی اولادیں دین پڑھ رہے ہیں، کیونکہ حدیث کا جو مفہوم ہے نا، یہ جو حدیث میں نے پڑھی، کنتم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. سبحان اللہ. اب یہاں معذرت سے کسی ڈبل ایم اے والے کو بہتر نہیں کہا،
نہیں کہا اس کا، ڈاکٹر کو نہیں کہا، انجینئر کو نہیں کہا، اور کوئی بڑی سی بڑی ڈگری لے کے بیٹھا ہونا اس کو بہتر نہیں کہا، لیکن اللہ کے محبوب کا قرآن جو حضور کی قلب اطہر پر اترا ہے، اور میں اس کا کوئی اگر خادم بن جائے تو وہ ادھر بھی بہتر ہے، قبر میں بھی بہتر ہے، محشر کے دن بھی بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو بہتری کا تعلیم ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ طالب علم، دین پڑھنے والا جو طالب علم ہے، یہ نبی علیہ السلام کے دین کا خادم جو ہے، اس کو حضور نے بڑا پسند فرمایا ہے۔ خود نبی علیہ السلام بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار تشریف لائے مسجد میں، نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 مجلسیں مسجد میں سجی ہیں، ایک ذکر کی محفل، لوگ تسبیح و تحلیل کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور دوسری مجلس حضور نے دیکھی وہاں تعلیم و تعلم ہو رہا تھا، دین پڑھ رہے تھے اور دین پڑھا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلاہما خیر، یہ دونوں خیر پر مبنی ہیں، یعنی یہ دونوں مجلسیں بہتر ہیں، خیر پر ہیں، اچھی ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے بھی بہتر ہیں، ذکر اذکار کرنے والے بھی بہتر ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں سے افضل وہ ہے جو دین مصطفیٰ کی سبحان اللہ پڑھا رہا ہے۔ اور حضور یہ کہہ کر چالا سا حضور علیہ السلام ان لوگوں کے درمیان بیٹھ گئے جو دین پڑھ رہے تھے، دین پڑھا رہے تھے، فقہ کا مسئلہ دین سمجھا رہے تھے، نبی علیہ السلام کے دین کو دوسروں تک پہنچا رہے تھے۔ حضور اس مجلس میں جب بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد فرمایا میں نے اس مجلس کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ سرکار فرمانے آنا بعثت معلما، کیونکہ میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں خود بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضور نے اس مجلس کو پسند فرمایا، وہ بھی بہتر ہے، ذکر و اذکار والی بھی بہتر ہے، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد بھی کہنا کوٹھی ہو دل کو سکون مل جائے، بنگلہ ہو سکون مل جائے، گاڑی ہو سکون مل جائے، کاروبار ہو، مربے ہو، سب کچھ ہو تو سکون مل جائے۔ فرمایا نہیں، سکون گاڑیوں میں نہیں ہے، بنگلوں میں نہیں ہے، محلوں میں نہیں ہے، کاروبار میں نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی سکون چاہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون کو ڈھونڈنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر میں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ میں وہ ذکر کی محفل بھی بہتر ہے، لیکن اس سے افضل یہ ہے کہ کوئی دین پڑھے اور دین پڑھائے، تو یہ بہتر ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں خود معلم بنا کر کے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر فضیلت دی گئی وہ علم کی وجہ سے دی۔ آپ نے فرمایا یہ عالم عالت عالم، فرمایا فرشتوں تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میں نے تمہیں کہا تھا تو میرا خدا جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جس کو خدا چنتا ہے نا، لوگوں میں سے چنتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، سبحان اللہ، دین کی فقاہت عطا فرما دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ کہہ کر پھر اس مجلس میں تشریف فرما ہوئے کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر کے بھیجا ہے۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ تعلیم و تعلم والے لوگ جو ہیں یہ بہترین طبقہ ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے، حدیث پڑھنے پڑھانے والے، اصول پڑھنے پڑھانے والے، یعنی علوم دینیہ کے ساتھ جس نے تعلق جوڑ لیا ہے اس نے حضور سے بھی تعلق جوڑ لیا اور خدا سے بھی سبحان اللہ۔ اس لیے اپنے بچوں کو جتنا ہو سکے دین کی، میں نہیں آپ کو روکتا کہ آپ سکول نہ پڑھائیں، نہیں میں نہیں روکتا، لیکن ہو سکتا ہے آپ کا وہ بیٹا جو انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، آگے ترقی کر جائے گا دنیاوی اعتبار سے، لیکن پتہ نہیں وہ تمہارے مرنے کے بعد فاتحہ پڑھتا بھی ہے، بے وفائی ہو جائے گی۔
اگر تم نے اربوں روپیہ اس پر خرچ کیا ہے، اس کو اتنی بڑی ڈگریاں لے کے دی ہیں، اگر پیسہ خرچ ہوتا ہے تو بعد میں وہ اتنا ہی وفا نہ کرے، باپ کی میت پر کھڑا ہو، اس کو جنازے کی دعائی نہ کی۔ حالانکہ حکم یہ ہے، مومن مسلمان سب کے لیے حکم یہ ہے، باپ یا ماں وصال کر جائے تو بیٹے کے لیے حکم ہے، بالغ بیٹا ہے تو وہ خود کھڑے ہو کر جنازہ پڑھائے۔ اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس جنازے کی وقت بھی مولوی صاحب دعائیں بتا دو، یہ علمیہ ہے میرے بھائیو، روز مرہ کا یہ علم ہے، اور یہ علم ہر مرد و زن کے لیے فرض و ضروری ہے، روز مرہ کا علم لازم ہے مرد و زن کے لیے۔ تو جب کم از کم آپ دین کے ساتھ اپنی اولاد کو وابستہ رکھیں گے تو وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا میں جب تک تم زندہ رہو گے، دین پڑھنے والا بچہ ماں باپ کا ادب بھی کرے گا، احترام بھی کرے گا، خدمت بھی کرے گا، ان کو بٹھا کر کے یعنی کہ کھلائے گا پلائے گا، لیکن جس وقت پردہ کر دیں گے تو بعد میں وہ ہر لمحے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی اتنا پڑھ لیا، دنیاوی علم حاصل کر کے بعد میں آئے، وہ اس کو اتنا بھی پتہ نہ ہو، اور پھر وہ بعض کا دنیاوی علم کی وجہ سے وہ یعنی کہ عقائد کے معاملے میں بھی وہ خراب ہو جاتے ہیں لوگ، جو کہ بس یہ مولیوں کا کام ہے، ختم درود وغیرہ نہیں۔ دین کے ساتھ وابستہ رکھو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دین والے جو لوگ ہیں، حضور کا دین جو ہے وہ جب تک ہم ان کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رہتی ہے، آپ کی نظر عنایت رہتی ہے کہ میرے دین کا سپاہی دین کی خدمت کر رہا ہے، اور صرف دنیا میں نہیں، قیامت کے دن بھی مصطفیٰ کی نظر ان علماء کی طرف ہوگی جو مصطفیٰ کے دین کی خدمت کریں۔ سبحان اللہ۔ اور بہت بڑا انعام ہوگا جنت کے دروازے پر جب لوگ جنتی آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا جنت میں لوگوں کو جانے کا، تو جنت پر جو فرشتہ ہے وہ پوچھے گا تم عالم ہو یا نہیں؟ وہ آدمی کہے گا کہ میں عالم نہیں ہوں، اس کو حکم ہوگا ادخل جنت بعملک، جنت میں داخل ہو جا، جو تو نے عمل کیا ہے دنیا کے اندر رہ کر اس کی وجہ سے جو ہے تو جنت میں داخل ہو۔ اور صرف عمل پر بھروسہ نہیں رکھنا، جنت اللہ کے فضل سے، سبحان اللہ۔ بات ہوتے عمل پر بڑا نخرہ ناز کرتے ہیں کہ میں بڑا 2 تسبیحیں کڑکاری صوفی بن گیا، میں بہت بڑا صوفی بن گیا، 2 دن نماز کے لیے آ گیا تو میں بڑا۔ عمل پر فخر نہیں کرنا ہے لیکن فخر نہیں، فخر اور بھروسہ ہے تو فقط خدا کی ذات پر فضل پر ہوتا ہے۔ بارک اس کو کہا جائے گا تو نے عمل کیا، جنت میں چلا جائے۔ جب پیچھے عالم لوگ ہیں، عالم دین کے خادم جب پہنچیں گے نا جنت پر دروازے پر، ان کو کہا جائے کف یا عالم، رک جا، اے عالم رک جا۔ جب رک جائے گا تو اس کے ذہن میں خیال آئے گا کہ حکم تو ہے جنت کا، اب یہ مجھ سے آگے جو گیا وہ عالم نہیں تھا، اس کو کہا داخل ہو جا، جنت میں چلا جا، مجھے کہا جائے کف، رک جا یہاں، اور جب روکا جائے گا اس عالم دین کو، حضور کے دین کے خادم کو کہا جائے گا اے عالم دین تجھے اس لیے نہیں روکا کہ تجھے آج کوئی ذلت میں ڈالا جائے، ذلیل و رسوا کیا جائے، تمہیں اس لیے یہاں جنت کے دروازے پر روکا ہے، کف یا عالم واشفع الناس، اے عالم رک جا اور سب ناس لوگوں کی شفاعت کرتے نہ ان کو بھی نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کف یا عالم، اے عالم رک جا
اب میں آپ سے پوچھتا ہوں شفاعت کیسے کرے گا؟ اگر آپ نے کسی عالم بعمل اہل سنت و جماعت عالم کی بات کرو، میرا عقیدہ بالکل اٹل ہے، اگر کوئی عالم سنی اہل سنت و جماعت عالم ہے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کا قدر احترام ہے، قبر میں بھی اس کی عزت ہوگی، محشر کے دن بھی اس کی عزت ہوگی۔ اگر عقیدہ کسی کا غلط ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، بولے لاکھ علم پڑھ، شیطان سے بڑا مولوی نہیں بن سکتا، شیطان سے بڑا کوئی مولوی، شیطان تھوڑا مولوی تھا، بہت بڑا مولوی تھا، فرشتوں کا خطیب رہا، لیکن یہ دوزخ میں کیوں گیا، دوزخ کا ایندھن کیوں بنا؟ فقط اس لیے کہ اللہ کے نبی کی گستاخی۔ جب آپ خود سمجھدار بیٹھے، ایک آدمی چپے چپے پہ عبادت کرے، خطیب الملائکہ حسن ہو، لیکن اگر وہ اللہ کے نبی کا گستاخ ہو، اللہ کے نبی کا گستاخ ہو تو گستاخ کی معافی نہیں ہے، اس کا لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، عالم بعمل بھی ہو، گستاخ عالم کی میں بات نہیں کر رہا، اس عالم کی بات کرتا ہوں جس کا عقیدہ درست ہو، اس کو حکم ہوگا اے عالم جنت۔ 60-65 سالوں کی عمر تھی، فرماتے ہیں کہ میں یہ قبر جو کھدائی کرتا تھا، اللہ اس کے محبوب کی رضا کے لیے کسی قسم کا معاوضہ نہیں طلب کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ مرتبہ ایسا ہوا کہ میں وہاں موجود تھا تو ایک عورت آئی، اس کے ساتھ ایک میت تھی اور چند لوگ تھے، اس نے مجھے قبر کھودنے کا حکم کیا، میں نے قبر کھودی، پھر جنازہ جب پڑھا گیا تو مجھے حکم ہوا کہ اتارو قبر میں۔ اس میت کو کہتے ہیں قبر میں جب میں نے رکھا تو کہتے ہیں جیسے میں نے قبر میں رکھا نا، میری آنکھوں سے حجاب اٹھا، میں نے قبر میں جیسے رکھا آنکھوں سے حجاب اس طرح اترے کہ میں نے دیکھا اس کی قبر برقع نور بن گئی۔ سبحان اللہ۔ 70 ہاتھ اس کو کہتے ہیں نا وسیع ہو گئی اور قلوب بن گئی، اور کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا کہ 2 گھوڑوں کے اوپر نا فرشتے آئے اور اس میت کو اٹھا کر جنت کے باغ کی طرف روانہ ہوا۔ کہتے ہیں جب اس منظر پہ آیا نا بے ہوش ہو، میں بے ہوش ہو گیا، وہیں پڑا بھائی، لوگ حیران ہیں کہ بزرگ ابھی تک پیر نہیں نکلے قبر میں میت اتارنا۔ الغرض ان لوگوں نے جب دیکھا تو وہ بے ہوش تھے، ان کو نکالا ہے، پانی وانی چٹے مارے بارہ۔ جب ہوش آیا بعد میں پوچھا لوگوں نے کیا ہوا، انہوں نے بتایا کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا۔ بعد میں کہتے ہیں 6-7 مہینے اس بات کو گزر گئے، پھر کوئی عورت آئی، پھر اس نے مجھے قبر کھودنے کا حکم کیا، میت تھی اس کے ساتھ اور چند لوگ تھے، جنازہ پڑھا، پھر میں نے اس میت کو بھی جب اتارا، کہتے ہیں پھر اسی طرح وہ منظر شروع ہو۔ اب یہ کہنے لگے بزرگ عبدالرحمن افار، کہتے ہیں میں نے پھر آج دل میں سوچا کہ کبھی میں نے بے ہوش نہیں ہونا، میں نے سارا منظر دیکھا۔ کہتے ہیں جیسے میں نے قبر میں میت کو رکھا، اس کی قبر وسیع ہو گئی، نور علی نور قبر ہو گئی، اور اسی طرح میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے گھوڑے پہ آئے اور اس میت کو سیدھا جنت کی طرف لے کے جا رہا، سارا منظر میں نے آنکھوں سے۔ کہتے ہیں بازار میں نے قبر بند کی، اور پھر جس وقت بہر آیا لوگ روانہ ہو گئے تو میں نے اس بی بی سے عرض کیا، اے میری بہن بیٹی رک جاؤ، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کہا بابا جی کیا بات کرنی ہے؟ کہا یہ بتاؤ کہ یہ میت کیا کام کرتا تھا، مرنے والا کام کیا کرتا تھا؟ اس عورت نے کہا چھوڑ اس بات کو، کیا پوچھتے ہیں؟ کہا نہیں آپ مہربانی کریں بتائیں۔ اس نے کہا جی یہ مرنے والا یہ میرا بیٹا تھا، پہلی میت جو تھی آپ نے دفن وہ بھی میرا بیٹا تھا، یہ دونوں میرے بیٹے تھے۔ انہوں نے کہا یہ تو پڑھائی کا کام کرتا تھا، ترخانہ کا کام کرتا تھا، لیکن وہ جو پہلا تھا وہ دین کا طالب علم۔
پہلی جو تم نے میت اتاری تھی نا قبر میں، وہ دین کا طالب تھا، دین پڑھتا تھا، لیکن اس کا دین مکمل نہیں ہوا کہ اس کا وصال ہو گیا۔ اب آپ سمجھدار بیٹھے سمجھیں گے اس بات کو کہ دین مکمل نہیں ہوا، اس کا وصال ہو گیا۔ جیسے قبر میں رکھا، اس دین کی برکت یہ تھی کہ قبر بقائے نور بن گئی اور جنت کا باغ بن گئی، فرشتے خود اٹھا کر اس جنت کی طرف لے جا رہے۔ وہ تو دین کا طالب علم تھا، اس کی یہ جان تھی۔ اس عورت سے اس نوجوان نے، بزرگوں نے پوچھا یہ دوسرا کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا یہ دین کا طالب علم نہیں تھا، یہ فقط اس اپنے بھائی کو اس نے یہ کہا تھا میں ترخانہ کا کام کرتا، میں اپنا بڑائی کا کام کرتا ہوں، جتنی مزدوری لاؤں گا میں، اے میرے بھائی تو فقط دین پڑھے گا، تیری ساری خدمت کا سرا میں نے اٹھایا ہے، تیرا کھانا پینا رہائش کپڑے ساری ذمہ داری میں نے اٹھانی، تو فقط دین مصطفیٰ پڑھا۔ اب یہ جو دوسرے کو مقام ملا ہے یہ فقط دین کے طالب علم کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملا۔ دین پڑھنے والے کا بھی مقام آپ نے دیکھ لیا، دین کی خدمت کرنے والا۔ پھر وہ بزرگ کہتے ہیں، آپ ان کی بات سنیں، کہتے ہیں مجھے شوق ہوا، 60 سال کے تھے، کہتے ہیں مجھے شوق ہوا اور میں شام مسجد میں چلا گیا، وہاں ابو سعید تشریف فرماتے، بزرگ عالم دین، ان کو میں نے جا کے کہا کہ جناب مجھے دین سکھائے۔ انہوں نے مجھے پوچھا 60 سال کہاں رہا، اب دین پڑھنے ہیں؟ کہتے ہیں جب میں نے یہ واقعہ ذکر کیا نا ان کے سامنے، انہوں نے ایک طالب علم بیٹھا تو اس کو کہا جلدی کوئی کتاب لاؤ ان کو دین سکھا دیں۔ یہ تو منظر دیکھ کے بیٹھے، اگر کسی کی وفات کرے گی تو عالم بن جائے گے، جن کی وفات نہیں کرے گی تو ان کو وہ انعام مل جائے گا جو قبر کے اندر خود آنکھوں سے دیکھ کر تو دین کی انہوں نے دین شروع کیا ہے۔ طالب علم بیٹھا تھا، سب کی کتاب پکڑ کے انہوں نے دینی کو شروع کر لی۔ وہ پھر سید عبدالرحمن حفاظ جو تھے نا، عبدالرحمن وہ ایک عالم دین بڑے بہت بڑے عالم، اور پھر ان کا بہت بڑا بغداد میں شام کی سرزمین پر اس کا نام تھا کہ سید اپنا عبدالرحمن حفاظ کے نام سے ان کا بہت بڑا نام تاریخ کے اندر گزرا۔ انہوں نے پورا دین پڑھا اور پھر دین کی خدمت کرتے رہے۔ یہاں سے بزرگ بھی تھوڑا سا سبق حاصل، یہ نہ کہیں کہ یار قاری صاحب کی عمر تو تھوڑی ہے، اب میں ان سے مسئلہ پوچھوں گا تو مجھے شرم آئے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں، دو وجہ سے انسان علم حاصل نہیں کر سکتا، ایک شرم کی وجہ سے، ایک تکبر کی وجہ سے۔ اگر آپ شرم کی نہ کریں، تکبر بھی نہ کریں، قرآن کسی بزرگ نے بیٹھے ہیں کافی سارے نہیں پڑھا ہوا تو اب شروع کر دیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ مرنا ہی ہے نا، چلے جانا ہے، اگر مر بھی گئے تو وہ آپ نے اس کا معاملہ دیکھ نہیں لیا کہ دین پڑھنے والا مکمل بھی نہیں ہوا تو قبر میں جاتے قبر کو ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مدرسے کا اہتمام شروع کیا ہے، مدرسہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بچے یہاں بھی پڑھ رہے ہیں، وہاں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آپ لوگوں کو جو تعاون رہے گا وہ بھی آپ اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ دین کے حوالے سے جو آدمی دین کی خدمت کرنے والا ہے، عالم با عمل کے بارے میں حضور نے نہیں فرمایا کہ من زارنی، جس نے میری زیارت کرنی ہو عالم با عمل کی زیارت کرو، جس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا اس نے سمجھا، عالم کے ساتھ مصافحہ میرے ساتھ مصافحہ، عالم دین کی زیارت میرے ساتھ میری زیارت، عالم دین کی مجلس میری مجلس، اور جو میری مجلس بیٹھے گا قیامت کے دن بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کی محبت نصیب فرمائے، دین حقہ کی پابندی نصیب فرمائے، اور پھر میں آخری جملہ یہ کہہ دوں، عالم بعمل وہ جو اہل سنت والجماعت، اور میں کسی کو نہیں گنتا، بھلے کوئی ناراض بھی ہو جانا، یہ نہیں کہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں، میرا ہمیشہ یہ عقیدہ اگر ہے، پہلے عقیدہ بنیاد ہے، اگر عقیدہ ہے تو علم بھی کام آئے گا، اگر عقیدہ نہیں ہے تو علم شیطان کے پاس بھی پڑا تھا، پلنگ اور کے پاس بھی پڑا تھا، سب لوگ گزرے ہیں، لیکن اگر ادب والا عالم دین جو ہے اس کے پاس خود علم بھی ہوگا، ادب ہوگا، احترام ہوگا، حضور کی محبت، حضور کی آل کی محبت، صحابہ اکرام کی محبت اور یہ اکرام کی محبت، انشاءاللہ پھر بیڑا پار ہوگا۔